صاحب آپ کچھ بولیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب، سینیٹر نصیب اللہ، سیکریٹری آئی ٹی ڈاکٹر سہیل راجپوت، چیئرمین پی ٹی اے عامر عظیم باجوہ، عرفان صاحب اینڈ حارث چودھری، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کا وہ علاقہ جو سب سے زیادہ پسماندہ ترین سمجھا جاتا ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی واضح ہدایت ہے کہ ساؤتھ بلوچستان کے حوالے سے اور بالخصوص جو پاکستان کے پسماندہ ترین علاقے ان میں ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کو بڑھایا جائے۔ اس حوالے سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب سے میری کئی ملاقاتیں رہی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ بڑا پن کا مظاہرہ کیا ہے، جہاں آئی ٹی کے حوالے سے مختلف چیزوں کے بارے میں ان کو ہم نے بریفنگ بھی دیتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ساؤتھ بلوچستان کو ترقیاتی کام ہونے چاہیے، وہاں پر بھی ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ان کا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کا مشورہ شامل ہے، اور انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں چاگی اور نوشکی کے اندر یہ منسٹر آف آئی ٹی کی طرف سے جو کہ تھرو یو ایس ایف ہوگا، یہ میں سمجھتا ہوں 1.36 بلین 1 ارب 36 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک بڑا منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساؤتھ بلوچستان بالخصوص بلوچستان کے حوالے سے ایک بڑا منصوبہ ہوگا، جس سے لگ بھگ 1,60,000 آبادی کو فائدہ پہنچے گا، اور نہ صرف یہ کہ آبادی بلکہ اس سے لگ بھگ میں سمجھتا ہوں کہ جو گاؤں اور دیہات ہیں وہ تقریباً 170 قریب ایسے گاؤں اور دیہات ہوں گے جو اس سے فیض یاب ہوں گے۔ جو منسٹری آف آئی ٹی کی پالیسی ہے کہ ان سرو اور انڈر سرو ایریاز کو ان کی خدمت کی جائے، یعنی پاکستان کے وہ تمام علاقے، چاہے وہ میں سمجھتا ہوں ترپارکر ہو، شہزاد کوٹ ہو، شکارپور ہو یا نواب شاہ ہو، پنجاب کا بیسرتا راجن پور ہو، بھاول نگر ہو یا بھاولپور ہو، نوشکی ہو یا اران ہو یا نصیر آباد ہو، ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ اسی طرح کے پی کے میں سمجھتا ہوں فاٹا کا جو ایریا ہے، ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے کہ ان تمام انڈر سرو ایریاز کو، آؤٹ اسکرٹ ایریاز کو، رورل ایریاز کو ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی بڑھائی جائے اور ان کو جیسے کہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ، ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ منسلک کر دیا جائے۔ اسی سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری آف آئی ٹی تو یو ایس ایف اور تمام جو جیسے کہتے ہیں ٹیلکوس کمپنی، اور اس میں میں سمجھتا ہوں پی ٹی اے کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ ہر جگہ ہر موقع پہ موجود رہتے ہیں، ہمارا کام جاری و ساری ہے۔ یہ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی چیئرمین صاحب کہ الحمدللہ ساؤتھ بلوچستان میں تقریباً 11 پروجیکٹ پہ آلریڈی کام جاری و ساری ہے، اور تقریباً پورے بلوچستان میں لگ بھگ 8.4 بلین کے ترقیاتی کام آئی ٹی انڈسٹری سے، ٹیلی کام انڈسٹری سے ریلیٹڈ کام جاری و ساری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 3 سال کا یہ پروجیکٹ ہے جو 8.4 بلین انویسٹ کیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ جو منسٹری آف آئی ٹی نے ایک چیز ہمیشہ متعارف کرائی ہے کہ جہاں پہ ہم پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ساتھ ٹائم لائن بھی لگاتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ اگر آج شروع کیا جا رہا ہے تو مکمل کب ہوگا۔ یہ جو چاگی اور نوشکی کا جو پروجیکٹ ہے الحمدللہ آج کے بعد 18 مہینے کے بعد یہ مکمل ہو جائے گا اور وہاں کے عوام اس سے فیضیاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اگین اچھا پروجیکٹ ہے۔ اچھا، نہ صرف یہ کہ ہم نے شہروں کو ٹارگیٹ کیا، شہروں میں اگر آپ دیکھتے ہیں بلوچستان کے جو شہر ہے، بولان ہے، جعفر آباد ہے، مستنگ ہے، زیارت ہے، چاگی ہے، کیچ ہے، گوادر ہے، پشین ہے، کوئٹہ ہے، قلعہ عبداللہ ہے، ان تمام جگہوں پر یہ کام جاری و ساری ہے۔ لیکن اگین ویژن میں امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ہائی وے کو بھی کنیکٹڈ کرنا ہے۔ جب تک ہم ہائی وے کو بھی صحیح نہیں کریں گے تو جو ہمارے لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جا رہے تھے، کیا وہ ڈیجیٹل کنیکٹڈ ہے یا نہیں؟ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ ہم نے وہ بھی ٹارگیٹ رکھا ہوا۔ آپ کا جو نیشنل ہائی وے 25 ہے، آپ کا نیشنل ہائی وے 65 ہے، بلوچستان کا نیشنل ہائی وے 50 ہے اور نیشنل ہائی وے 70 ہے، ان تمام جگہوں پر بھی یعنی ایک تقریباً میں سمجھتا ہوں NH25 اور NH65 جو ہے یہ 650 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر بھی کنیکٹیوٹی کا کام جاری ہے۔ اسی طریقے سے NH50 ہے، یہ تقریباً 451 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر بھی ہماری خواہش ہوگی کہ جو ٹورسٹ، جو لوگ جا رہے ہوں وہ بالکل ان کو کنیکٹیوٹی ملنی چاہیے۔ عرفان نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر کنیکٹیوٹی بڑھے گی تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ای کامرس کے حوالے سے، ای گورنمنٹ کے حوالے سے، ای ایجوکیشن کے حوالے سے، ای ہیلتھ کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اور اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں پھر ملک ترقی کے مراحل طے کرتا ہے۔ اچھی بات یہ
میں اور بھی بتا دوں کہ پچھلے 3 سالوں میں یعنی 2018 میں جب سے وفاقی حکومت تشکیل پائی ہے تو لگ بھگ 31 ارب مالیت ہے. تو سال میں غالباً کسی موقع پہ مجھے 2018 2019 میں 6 پروجیکٹ سائن ہوتے تھے, کہیں میرا خیال ہے 12 پروجیکٹ سائن میں, لیکن الحمدللہ پچھلے 1 سال میں لگ بھگ ہم نے 25 پروجیکٹ کو سائن کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری خواہش کیا ہے کہ پاکستان کے عوام کو ڈیجیٹل دنیا سے منسلک کرنا. یہ ہمارا ویژن ہے, ہمارا ٹارگٹ ہے. اور اگلا ٹارگٹ ہم نے کیا رکھ دیا, یعنی کہ آپ کمرا صاحب آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ ہم نے 25 سے بڑھا کے 30 کر دیا کہ 1 سال میں نے ہر 15 دن کے بعد, ہر 13 دن کے بعد ہماری خواہش ہوگی کہ ایسا پروگرام ہوتا رہے اور لوگوں کو ڈیجیٹل دنیا سے منسلک کیا جاتا رہے. تو ویژن از دیئر. ویژن یہی ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں موبائل فون ہو, پاکستان کے تمام لوگ جو براڈ بینڈ کے ساتھ منسلک ہو جائے. یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ ٹائم ہے, لیکن ویژن موجود ہے کہ عوام کی خدمت کرنا ہے. تو یس وی آر ورکنگ آن اٹ. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے, میں ہمیشہ اس بات کا ذکر ضرور کرتا ہوں. یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہر پروگرام کرتا ہوں, اس کا یہ کریڈٹ میری پوری منسٹری کو جاتا ہے کہ الحمدللہ 2000 جو پچھلا سال ہم نے مالی سال کلوز کیا ہے 30 جون کو, اگر ہم تمام پاکستان کی دوسری انڈسٹری کو دیکھتے ہیں, ٹیکسٹائل دیکھ لیتے ہیں, سیمنٹ دیکھ لیتے ہیں, باقی تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو کہیں پہ 7% گروتھ ہے, کہیں پہ 10% گروتھ ہے, کہیں پہ 11% گروتھ ہے. بٹ دا ون اینڈ اونلی منسٹری ان پاکستان دیٹ از دا منسٹری آف آئی ٹی, جس کی گروتھ 47% ہوئی ہے. تو اٹس اے ویری ریمارکیبل. پچھلے سال جو ہم نے کلوزنگ کی تھی تو 1.4 بلین US ڈالر تھا, اور اس سال چیئرمین صاحب آپ خوش ہوں گے کہ اس سال جب ہم نے 30 جون کو کلوز کیا ہے تو 1.4 بلین US ڈالر کے بجائے 2.1 بلین US ڈالر ہم نے کما کے گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا. اگین اٹس اے ٹریمنڈس اچیومنٹ ڈن بائی دی منسٹری آف آئی ٹی. تو یس ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور ہم نے اگلا ٹارگٹ بھی کیا رکھا, ویژن کیا ہے, اگلا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم آئی ٹی میں وہ جو تمام فیسلٹیز ہیں ہم اپنے انڈسٹریز کی ٹیلی کام یا آئی ٹی انڈسٹریز کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بدلے ہمیں کیا چاہیے, اس کے بدلے گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھائی جائے, اور ہم نے اب ٹارگٹ اپنا سیٹ کر رہے ہیں. اگلے سال کا جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا ہے, میرا خیال ہے زبردست کریڈٹ جاتا ہے ہمارے سیکرٹری آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام ڈاکٹر سہیل راجپوت صاحب کو, ان کی پوری ٹیم کو بھی, کہ ہم نے آپ بیٹھ کے ڈسکشن کیا اور ہم نے جو 47% بڑھایا تھا, اب ہماری خواہش ہے کہ اگلے سال اس کو 2.1 بلین US ڈالر کے بجائے 3.5 بلین US ڈالر پہ لے کے جائے, جو کہ اس سال کے مقابلے میں 77% زیادہ ہوگا. تو یس ویژن از دیئر کہ ہم ہر صورت میں آئی ٹی ایکسپورٹ کو بڑھائیں اور چیزوں کو بہتر کریں. اسی طریقے سے میرا خیال ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم اکثر جگہوں پہ اگنور ہوتا ہے, وہ ہے فری لانسنگ. وہ بھی آئی ٹی ایکسپورٹ کے ایک اہم جز ہے. ہمارے نوجوان فری لانسنگ کرتے ہیں, لیکن ان کو بہت سارے مسائل ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم سب جو آئی ٹی انڈسٹریز کی جو آج جائنٹ ہے, انہوں نے اپنا کام اسی طریقے سے شروع کیا ہے, اور ان نشیب و فراز سے واقف ہے کہ بینک اکاؤنٹ کھولنا ایک مسائل کو جنم دیتا ہے, پیسے کو ریمیٹنس منگانا پیسے کو مسائل بڑھتی ہیں. ہم نے ان تمام چیزوں کو, میں سمجھتا ہوں ویری مچ تھینکفل ٹو دا فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب کے, بڑے اوپن مائنڈ ہیں. ہم نے جب بھی ان سے ملاقات کی ہے, انہوں نے ہم سے بڑھ کر منسٹری آف آئی ٹی کو دیا ہے. اس کے بدلے میں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کما کے کیا دو گے, تو وہ بالکل فائنانس منسٹر کی پہلی چیز یہی ہوتی ہے, اور ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. اسی طریقے سے جب میں فری لانسر کا ذکر کر رہا تھا, تو میرا خیال ہے کہ سال میں فری لانسر جو 32 سے 33 کروڑ US ڈالر کماتے ہیں, وہ ہم نے اگلے سال کا ٹارگٹ کیا, اگلے 3 سال کا ٹارگٹ سیٹ کیا کہ ہم اسے 32 اور 33 کروڑ US ڈالر کے بجائے 1 بلین US ڈالر پہ لے کے جانا. ویژن از دیئر, اور عملاً ہماری کوشش بھی جاری ہے کہ یس ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو کنٹریبیوٹ کریں, اور نہ صرف گورنمنٹ آف پاکستان بلکہ مجھے اپنے نوجوان زیادہ عزیز ہیں, ان نوجوانوں کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے. ہمارے پاس پوٹینشیلٹی موجود ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی چل رہے ہیں. اور ہمیشہ میرا خیال ہے کہ میں اپنی بہن اور بیٹیوں کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہوں کہ وہ ہر پروگرام میں موجود ہوتی ہیں. ہمارا ویژن ہے, ہر جگہ ہماری ہدایت ہوتی ہے منسٹری آف آئی ٹی کی کہ یس خواتین کو بااختیار بنانا, تمام پروگراموں میں خواتین کو شریک کرنا, خواتین کے مسائل کو حل کرنا, ان کو کانفیڈنس لیول کو بڑھانا. گلگت بلتستان میں میرا خیال ہے جو ہمارا کام ہو رہا ہے, اس کے اندر خواتین نے شی ڈیف کے نام سے جو زبردست ایپس بنایا ہوا ہے, وہ ماشاءاللہ وہ ملٹیپلائی کر رہی ہیں پیسے کو. دوز گرلز آر ارننگ ان ڈالر. تو اچھی بات ہے, کراچی میں بھی ہے, پنڈی میں بھی ہے, ایون مجھے پشاور میں اچھا لگا. جب میں NIC پہ گیا تو وہاں پہ 33% لڑکیاں موجود تھیں, تو اٹ واز ویری گڈ. تو ہر جگہ پہ میرا خیال ہارس از ہیئر. میرا خیال عرفان, میرا خیال آپ کے یہاں بھی خواتین ہیں,
پی ٹی اے میں بھی خواتین ہیں اور ہماری منسٹر آف آئی ٹی میں بھی ہمارے خواہش ہے کہ ہم ان کی پروپورشن بڑھایا جائے. تو میری تمام لوگوں سے یہ کہ ہم خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ان کو معاشرے کا ایک کارآمد فرد بناتے ہوئے پورے خاندان کو لے کر آگے بڑھنا ہے. یس، ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، وی آر ورکنگ آن اٹ. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان معاشی صورتحال بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے. جو انڈیکس ہے، میرا خیال میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو فارکس کی صورتحال ہے کہ ہماری جو ڈالر ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب 27 ارب ڈالر تک میرا خیال ہمارے اسٹیٹ بینک میں موجود ہے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ریمیٹنس آ رہی ہے، اگین دا پازیٹیو سائن، اور جسے کہتے ہیں لارج اسکیل انڈسٹری ہے، اس کی گروتھ بھی کافی بہتر ہو گیا. وہ 12.7 کے حساب سے بڑھ رہی ہے. تو اگین دیٹس اے پازیٹیو تھنگ. اور سب سے اچھی بات جو آئی ہے وہ ایک بڑے عرصے بعد ایگریکلچر فیلڈ سے آئی ہے کہ ہمیں 4 امپورٹنٹ کراپ جو ہوتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں رائس، شوگر کین، میز اور ویٹ، ان چاروں میں بمپر کراپ ہوا ہے دفعہ، پہلی دفعہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں تھی ان میں بھی بہتری آئے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ویژن از دیئر. منسٹری آف آئی ی اپنا کنٹریبیوشن گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کر رہی ہے. اور اگین آئی ایم تھینکفل ٹو دا چیئرمین سینٹ، بہت ہی محبت کرنے والے ہیں اور ہماری ہر وقت ان سے ملاقات رہتی ہے. جسے کہتے ہیں کہ ہمیشہ منسٹری آف آئی ٹی کو ہم سرپرستی کرتے چلے، اور ہماری خواہش ہوگی کہ ہم آئندہ بھی آپ کو نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی کوئی پروگرام ہو رہا ہوگا تو ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے رہیں گے اور آپ کو چاہیں گے کہ آپ کی دست سے شفقت منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ موجود رہے. سر، آپ کی ایک بات کو ایڈ کرتے ہوئے، جس کا آپ نے وومن انکلوژن کی بات کی ہے، اس ٹائم پہ ہم لوگ تقریباً 9% پہ ہیں، اور اس کا آپ کے ویژن کے مطابق ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے 12 سے 18 مہینے میں اس کو 15% پہ. ٹھیک ہے. اگر آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میرے بھائی منسٹر صاحب، سیکریٹری صاحب، یو ایس ایف کے سی ای او آر ایس چودھری، چیئرمین پی ٹی اے عرفان صاحب، ٹیلی نار کے، اور باقی ساتھیوں، السلام علیکم. میرے لیے تو یہ بڑی خوشی کی بات اور اعزاز بھی ہے کہ میرا علاقہ ہے چاغی، اور میں نے منسٹر صاحب کو کئی بار زحمت دی، بلایا، ان سے ڈسکشن کیا، یو ایس ایف والوں کو لکھ کے بھیجتا رہا، منسٹری کو بھی، کہ جی ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ تقریباً 46,000 اسکوائر کلومیٹر پر ہے. خیبر پختونخوا 1,00,000 کچھ اسکوائر کلومیٹر ہے. تو آپ سمجھیں ایک پورا پروونس اور ایک ڈسٹرکٹ تقریباً برابر ہے. اچھا، یہ نہ صرف وہ ڈسٹرکٹ چاغی ہے یا نوشکی ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے ساتھ بارڈرز کے علاقے میں لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی آپ کی سروسز یوز کریں. آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم ایران کے موبائل ہمارے تفتان بارڈر پہ، ہمارے تالاب، ماشکیل اور ان علاقوں میں وہ چلتے تھے تو لوگ جا کے ٹھیلوں پہ کھڑے ہوتے تھے یا گاڑی کہیں کھڑی کر کے وہاں سے بات کر کے اپنے کام چلاتے تھے. اسی طرح افغانستان سائڈ پہ جو لوگ، ہمارے لوگ وہاں پہ بارڈر ٹریڈ کرتے ہیں، رہتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی، جب ٹیلی فون نیٹ ورک نہیں تھا، کوئی موبائل سسٹم نہیں تھا، تو ترایا وہ اتنا مہنگا پڑتا تھا ان کو $1 پہ، وہ بھی بیچارے جا کے کسی جگہ باہر گاڑی سے نکل کے فون کرتے تھے. تو میرے خیال میں منسٹر صاحب نے اور یو ایس ایف نے جو اس پروجیکٹ کو بھی آج انشاءاللہ لانچ ہو رہا ہے، جو 18 مہینے میں کمپلیٹ ہوگا، اس سے ہمارے علاقے میں اسپیشلی بالخصوص نوشکی اور چاغی میں ایران، افغانستان پلس بلوچستان کے جو اندرون ہے اس میں بزنس کے لیے اور ہمارے بلوچستان کے لوگوں کے لیے، چاغی کے لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ روٹ ہے تفتان بارڈر سے، چاغی ڈسٹرکٹ سے، نوشکی ڈسٹرکٹ سے ہوتا ہوا پورے پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. جو بھی وہاں سے آتے ہیں، بزنس کرتے ہیں یا ٹورزم، سارے لوگ جب ایران سے، یہ ٹرکی سے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں. ابھی بہت کم ہیں حالات کی وجہ سے، لیکن لوگ بہت زیادہ ٹریول ابھی بھی کرتے ہیں. تو وہ ہمارے زائرین سال میں تقریباً، ابھی کووڈ کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں، 70-80 ہزار اسی روٹ سے ٹریول کر کے ایران جاتے تھے. جب یہ سارے جا رہے تھے تو وہاں پہ جب سروس نہیں تھا تو بڑی مشکلات تھی، فورسز کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی. تو میرے خیال میں اس پروجیکٹ سے، جس کو آج لانچ کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ ٹیلی نار انشاءاللہ اچھی سروس پرووائڈ کرے گا وہاں پہ، ماشاءاللہ بڑی اچھی کمپنی ہے اور ٹائملی کمپلیٹ بھی کرے گا اس کو. تو اس سے ایک میں کہتا ہوں ہمارے علاقے میں بالکل چینج آئے گی.
میں اکثر اپنے لوگوں کو بلوچستان میں کہتا ہوں کہ یہ جو ٹیلی فون ہے چھوٹا سا، یہ ہے دنیا، اس سے آپ نے سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہم نے اور آپ نے گانے سننے ہیں، ہمارے نوجوانوں نے، یا بیٹھ کے واٹس ایپیں کرنا ہے صبح شام، فارورڈنگ میسیجز کرنا ہے، نہیں۔ اگر اس کو جیسے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے کام کریں، کام سیکھیں، ہم ملک کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے ذات کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کما سکتے ہیں اپنے لیے۔ تو میرے خیال میں ایسے پروجیکٹ جو اس وقت بلوچستان جیسے دور دراز علاقے میں، منسٹر صاحب آپ سٹارٹ لے رہے ہیں، یو ایس ایف بھی مدد کر رہی ہے، پی ٹی اے کی بھی بڑی مہربانی کہ انہوں نے اسپیشل پرمیشن دے دی ہے 3 کلومیٹر، پتہ نہیں 7 کلومیٹر تک کہ 3 تک، جی 10 کلومیٹر تک۔ تو اس سے انشاءاللہ، چونکہ ہم تو بڑے فار فلنگ ایریا ہے جی، آبادی بڑی کم ہے، اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے، تو اس کو جب یہ کور کریں گے انشاءاللہ تو آگے مستقبل میں مجھے امید ہے کہ ہمارے نوجوان اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، پورے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، اور اس سے ایک بہت بڑی اویئرنیس آئے گی۔ ہمارے یہاں آپ نے کئی دفعہ سنا ہے جی احساس محرومی بلوچستان میں تھی، اس احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے ایسے اقدامات کی ضرورت ہے منسٹر صاحب۔ یہ آج جو آپ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کو پتہ چلے گا کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، آج میری بات ان تک پہنچ جائے گی اس موبائل کے ذریعے، اس ٹیلی فون کے ذریعے، اس کنیکٹیوٹی کے ذریعے۔ تو یہ معاشرے میں ایک بہت بڑی چینج ہوگی، اور انشاءاللہ آگے آپ سے اور بھی گزارشات کرتے رہیں گے، اور مجھے پتہ ہے آپ کا دل بڑا ہے، یو ایس ایف بھی ماشاءاللہ پیسے بہت ہیں، وہ دے دیں گے کہ چھوٹے چھوٹے، جیسے آپ نے ایکسپورٹ کا کہا، آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھ رہا ہے، تو ابھی ہمیں ان کو شہروں سے نکال کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں جانے چاہیے۔ ہمارے جو بڑے شہر ہیں ان سے بھی ہمیں جان چھڑانے چاہیے، وہاں کاسٹ بھی کم آتی ہے، لوگ بھی اپنے گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا پروگرام آپ لانچ کرا دیں تاکہ بلوچستان کے جہاں یونیورسٹیز ہوں، جیسے تربت ہے ہمارا علاقہ، گوادر ہے، لورلائی ہے، اسی طرح دالبندین میں انشاءاللہ میں ایک یونیورسٹی بھی بنا رہا ہوں، تو مستقبل میں وہیں بچے آئی ٹی کے ایکسپرٹس بیٹھ جائیں، وہاں پہ کچھ ان کو گائیڈ لائنز مل جائیں، منسٹری کے طرف سے بھی کوئی سپورٹ مل جائے، یا سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ والوں کی طرف سے کوئی ان کو سپورٹ مل جائے، تو وہیں سے بیٹھ کے ایکسپورٹ کرنا اگر شروع کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے ایک دن مجھے منسٹر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے گلگت میں بھی سٹارٹ کیا ہے، وہاں سے اب ایکسپورٹ، پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کام کرے گی، تو وہاں سے بجائے وہ لوگ یہاں اسلام آباد آئیں، آج سے اگر آپ دیکھیں نا کوئی 2-3 سال پہلے آئی ٹی سے لوگ بچے دل برداشتہ ہونا شروع ہو گئے تھے، پھر سے کہ جی بہت ایک بلک میں آ رہے تھے، چنک میں آ گئے تھے، پڑھ لیا تھا سب نے آئی ٹی، لیکن وہ کہتے کچھ نہیں ہے جی، جابز نہیں ہیں۔ تو اتنے نوجوانوں کو جاب دینا کسی کے بس میں نہیں ہوتا ہے، لیکن جس طرح کے ابھی آپ نے پروگرام شروع کیے ہیں، یہ ہے اصل کام۔ میں کہتا ہوں یہ جابز ہیں، اور اس سے پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں، نوکری سے بھی زیادہ ملتے ہیں۔ تو منسٹر صاحب، جو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہو آپ کو، انشاءاللہ سینٹ آف پاکستان، میں خود ذاتی طور پہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اور یہ آئی ٹی ہی مستقبل ہے آپ کے ملک کو معاشی طور پہ آگے لے جانے کے لیے۔ میں آپ کو عرض کروں، میں چائنا گیا تو وہاں کے میں ہر ایک لیڈر سے جب مل رہا تھا، اسٹیٹ وزٹ تھا، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ جی آپ پاکستان سے امپورٹ کریں، تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا جی آپ کیا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ میں خود پریشان ہو گیا کہ جی میں کیا ایکسپورٹ کر سکتا ہوں، ہم نے تو یہی ٹیکسٹائل ہی سنا تھا، آج تک ٹیکسٹائل ہی بتا دیا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ آئی ٹی پہ کام کریں، آپ لائف سٹاک پہ کام کریں، فشریز پہ کریں، ہماری تو بہت بڑی مارکیٹ ہے، ہمیں تو ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن آپ اپنی انڈسٹری کو اس لیول پہ لے آئیں تو آپ سے ہر بندہ کچھ خرید لے گا جی۔ تو میرے خیال میں اس کے ذریعے انشاءاللہ ہم بہت زیادہ بہتری لائیں گے۔ میں آج پورے آپ کی ٹیم کو منسٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پورے چاغی اور نوشکی کی عوام کی طرف سے، بلوچستان کی طرف سے آپ کا ممنون بھی ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے بھی آپ پورے بلوچستان کے لیے جس طرح آپ ماشاءاللہ بڑا بلوچستان کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں، اسی طرح جاری رکھیں گے، اور بلوچستان کے لوگوں کو بھی انشاءاللہ اس لیٹسٹ دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرا لیں گے۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی، تھینک یو۔ بالکل آپ
थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ी मेहरबानी जी, आपको मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया। मुश्किलात भी है, मुबारकबाद उसका भी नहीं, अच्छी बात है कि आपके सपोर्ट के साथ मुश्किलात बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन मेरा